تو میں اس میں ایک آسان جملہ بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا وہ۔ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور گمراہ شخص ہے۔ کس طرح یہ بات کر رہا ہے کہ میں تمہیں یہ جملہ بتاتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا وہ اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا۔ یعنی آپ نے جب کسی کو مسلمان کیا تھا، اسے آپ نے پڑھوایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ اور رسول کا جب تک وہ انکاری نہیں ہوتا وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، یعنی کافر نہیں ہوگا۔ یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ جب ہم کسی کو مسلمان کرتے ہیں، وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو سارا کچھ سمجھاتے ہیں کہ بھئی اب تم مسلمان ہو گئے ہو، تم نے کلمہ پڑھ لیا، یہ قرآن ہے، قرآن کی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے۔ قرآن میں جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان کا نام ہے، ان نبیوں میں سے کسی ایک نبی کا انکار کرنا کفر ہے، آخرت کا انکار کفر ہے، اس قرآن کا انکار کفر ہے۔ لیکن ہم کسی کو اسلام میں داخل کرتے وقت ان نبیوں کے نام نہیں بتاتے ہوتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عیسیٰ نبی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موسیٰ نبی اللہ، یہ تو ہم نہیں کہتے ہوتے۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکاری کافر نہیں ہوگا؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکاری کافر نہیں ہوگا؟ تو ہم جب اسے کلمہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب نہیں، مسلمان کراتے ہیں، اس کے بعد ہم اسے سمجھاتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی کو مسلمان کرتے ہیں، صرف کلمہ پڑھا کے مسلمان کرتے ہیں، اس کو پھر سمجھاتے ہیں۔ تو کلمہ پڑھاتے وقت کوئی اسے یہ تو نہیں کہتا بھی آخرت کو ماننا ہے، آپ نے جو وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہے، آدم علیہ السلام کو ماننا ہے، نہیں بھائی، آپ نے سیدھا سادہ اسے کلمہ پڑھانا ہے، آپ نے اس کو مسلمان کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے بتانا ہے کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے، نماز کا انکار کرنا کفر ہے، حج کا انکار کرنا کفر ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنا کفر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کیا۔ تو کلمہ پڑھاتے ہوئے کسی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے جہاد کیوں کیا؟ معلوم ہوا کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور جاہل شخص ہے۔ جب بھی آپ کسی کو کلمہ پڑھاتے ہیں، وہ مسلمان اس کو کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو کچھ آیا وہ آپ نے ماننا ہے، وہ نماز کو آپ نے ماننا ہے، قرآن کو آپ نے ماننا ہے، حج کو آپ نے ماننا ہے، انبیاء علیہ السلام کا آپ نے اقرار کرنا ہے۔ اور قرآن میں جن صحابہ کی صحابیت ثابت ہے قرآن سے، اگر آپ اس صحابی کو صحابی نہیں مانیں گے تو آپ کافر ہوں گے۔ جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود مانتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور یہ خود کہتا ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہیں مانے وہ کافر ہے۔ تو یہ میں نے بتایا کہ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، اور اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے۔ اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا یہ خود کہہ رہا ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہ مانے وہ کافر ہے۔ اب وہ کیسے نکل گیا اسلام سے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ جب آپ اسلام میں داخل کرتے وقت جس کو آپ کلمہ پڑھاتے ہیں، اگر ان کا انکار کرے گا تب کافر ہوگا، ادروائز کافر نہیں ہوگا۔ تو آپ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکاری کو آپ کافر بھی کہہ رہے ہیں، اور آپ دوسری سائڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابوبکر ولی اللہ کہنے سے یا ابوبکر کا انکار کرنے سے کافر نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ آپ قرآن کے منکر ہو گئے ہیں، آپ پر گمراہی اتنی چھا گئی ہے کہ آپ خود بھی گمراہ ہو گئے ہیں، اور آپ اپنے ماننے والوں کو گمراہ، گستاخ، بددین کر رہے ہیں۔ اور اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قادیانیوں کو ہم کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ یہ میرا گولڈن کوڈ ہے،
لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کافر کہا جائے تو یہ کہتا ہے کہ ہم اس لیے قادیانی کو کافر کہتے ہیں کہ ہمیں وہ کافر کہتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے، اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ یہ میں آپ کو ایک کریٹیکل ایشو سمجھانے لگا ہوں۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ جی دوستو، آپ نے اس کا گولڈن کوڈ دیکھا کہ ہم قادیانی کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ بھائی پھر کلمے میں کہاں لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ مرزا کو کافر نہیں کہنا، مرزا کو کافر کہا تو تم کافر ہو جاؤ گے، یہ تو کلمے بھی نہیں ہے۔ یعنی اپنے آپ کو کیسے جھوٹا کرتا ہے۔ اس نے جو اصول بنایا تھا کہ جو ہم اسلام میں داخل کرتے وقت کسی کو کلمہ پڑھاتے ہیں، اس میں سے اگر کسی کا وہ انکاری نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، تو پھر یہ قادیانی کافر کیوں ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کافر بھی کہتے ہیں۔ ختم نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، اور یہ ختم نبوت پر بھی ان کو کافر نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ کتنا بڑا جاہل ہے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں کیا جی، وہ اگر کوئی اپنے علم سے ان کو کافر بھی کہتا ہے، ہم انہیں کہیں گے یہ کافر نہیں ہوں گے۔ تجھے کوئی کافر کہے تو وہ کافر ہے، صحابی کو کافر کہے وہ کافر نہیں ہے۔ کتنا بڑا بددین گمراہ ہے تو شخص۔ دوستو، ایسے بددین گمراہ سے بچیے۔ چار میٹھی میٹھی باتیں کر کے، 4 دن قرآن پاک پڑھ کے، ترجمہ پڑھ کے، حدیثیں سنا کے پھر آپ کو گمراہ کرے گا، آپ کو گستاخ بنائے گا، آپ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے دور کرے گا، آپ کو یہ تعلیم دے گا کہ آپ قادیانی کو مانیں، آپ ان گستاخوں کو مانیں، آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی گستاخی کریں، تو آپ ایسے مسلمان نہ بنیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں سے محبت کریں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، صحابہ سے محبت کریں۔ ایسے گمراہ لوگوں کے پیچھے جائیں گے تو آپ بھی اس طرح گمراہ ہو جائیں گے۔ پچھلے دنوں میں نے ویڈیو دکھائی ہے دوستوں کو کہ انجینئر مرزا کے 66,000 مرید مرتد ہو گئے۔ ایک بندے نے ویڈیو بنائی اور اس نے جا کے لوگوں کو کہا کہ نعوذ باللہ نبی کو گالیاں دو۔ کس کے کہنے پر؟ مرزا کے کہنے پر۔ مرزا نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ آپ کسی مسلمان غریب سے غریب کو آپ 1 ارب دیں اور اسے کہیں کہ نبی کو گالی دو تو گالی نہیں دے گا، تو یہ تبلیغ کرنی ہوتی ہے؟ آپ کیا لوگوں کو ابھار رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیں؟ اور مرزا کے چیلوں نے ایسا کیا۔ ایک صابر کریمی چینل ہے، اس مرزا کے چیلے نے جا کے لوگوں سے کہا کہ تم نبی کو گالی دو، میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ شخص مرتد ہو گیا، مرزا کا چیلا مرتد ہو گیا۔ اور یہ علماء کا فتویٰ ہے جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کی سپورٹ کرے تو وہ بھی مرتد ہوں گے۔ 66,000 مرزا کے چیلوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے۔ جناب اچھا کیا آپ نے، کیونکہ ہمارے مرزا جو بابا جی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ کسی غریب آدمی کو آپ 1 ارب روپیہ دیں، وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گالی نہیں دے گا۔ تم نے جناب تجربے کیے ہیں، لوگوں کو تم نے پیسے دیے ہیں، لوگوں نے نبی کو گالی نہیں دی۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے جملے نکالنے والا اور اس طرح کے تجربے کرنے والا وہ مشرک اور کافر مرتد ہو جاتا ہے۔ مرزا کے 66,000 لوگ ماننے والے مرزا کے مرتد ہو گئے، اس لیے آپ مرتد نہ ہوں۔ ایسے کے پیچھے جائیں گے آپ بھی مرتد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں تو آپ بھی مرتد ہو جائیں گے، آپ کی دنیا برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ آپ دنیا آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں تو مرزا سے دور رہیں، اس مرتد سے دور رہیں۔ اس نے خود اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، کیونکہ اس نے خود کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکاری وہ کافر ہے، آپ کی صحابت کا انکاری کافر ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکاری کافر نہیں ہے، یعنی اس نے قرآن کا انکار کیا ہے۔ یہ شخص اس وقت کا بدترین گمراہ شخص ہے، اور اپنے فتوے کے لحاظ سے یہ بندہ کافر ہے اور مرتد ہے، اور اس کے ہزاروں ماننے والے اس کی تعلیم کی وجہ سے مرتد ہو چکے ہیں۔ آپ اپنے ایمان کو بچائیے، آخرت کی فکر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔